کیا آپ نے کبھی سوچا کہ دنیا میں ایک ایسا نام ہے جسے لیتے ہی بند دروازے کھل جاتے ہیں؟ ہاں، ایک ایسا نام ہے جس کے ساتھ مانگو تو تقدیریں بدل جاتی ہیں، قرض اتر جاتے ہیں، بیماریاں شفا پاتی ہیں اور دل کا سکون پلٹ کر آ جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں اسم اعظم، اللہ کا سب سے بڑا نام۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو وہ سب بتاؤں گا جو علماء نے، اولیاء نے اور احادیث نے اسم اعظم کے بارے میں فرمایا۔ آخر تک رہیے گا کیونکہ آخر میں آپ کو وہ 3 شرائط بھی بتاؤں گا جن کے بغیر کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ آپ اسم اعظم ہی کیوں نہ پڑھ لیں۔ دوستوں، اسم اعظم کا مطلب ہے سب سے عظیم نام۔ اللہ تعالیٰ کے 99 نام قرآن میں موجود ہیں۔ ہر نام اپنی جگہ کمال ہے، الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، لیکن ان سب میں ایک نام ایسا ہے جو باقی سب کا سردار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی احادیث میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ ایک صحابی نے دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے اللہ سے اس کے اسم اعظم کے ساتھ سوال کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ نام کون سا ہے؟ یہاں علماء کی 3 بڑی رائے ہیں۔ پہلی رائے، امام غزالی اور بہت سے محدثین فرماتے ہیں اسم اعظم اللہ ہے کیونکہ یہ ذاتی نام ہے، باقی سب صفات ہے۔ دوسری رائے، کچھ علماء کہتے ہیں الحی القیوم، یعنی وہ زندہ ہے جو کبھی نہیں مرے گا اور وہ ہے جو سب کو قائم رکھنے والا ہے۔ یہ دونوں نام سورہ بقرہ کی آیت الکرسی اور سورہ آل عمران کی شروعات میں ایک ساتھ آئے ہیں۔ تیسری رائے، عارفین کہتے ہیں اسم اعظم کوئی ایک لفظ نہیں، یہ اللہ کے ساتھ تعلق کا نام ہے۔ جس وقت آپ کا دل سب سے زیادہ ٹوٹا ہوا ہو، سب سے زیادہ عاجز ہو، اس وقت جو زبان سے نام نکلتا ہے اسے اسم اعظم کہا جاتا ہے۔ دیکھیے، اللہ نے اسے چھپایا ہی اس لیے ہے تاکہ ہم اس کے سارے ناموں سے محبت کریں۔ جیسے بادشاہ اپنے خاص مہر صرف خاص کام کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اسم اعظم کی 4 بڑی برکتیں احادیث اور بزرگان سے ثابت ہیں۔ دعا کی قبولیت، جس دعا میں اسم اعظم شامل ہو وہ آسمانوں کے دروازے کو چیر کر عرش تک جاتی ہے۔ دل کا سکون، جب انسان پریشانی میں ہو یا حی یا قیوم پڑھے تو دل میں جو بوجھ ہوتا ہے وہ اتر جاتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں جو دعا مانگی وہ اسم اعظم کی ایک شکل تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ فوراً نجات ملی۔ اللہ سے قرب، جو روزانہ اللہ کے ناموں کا ورد کرتا ہے اس کے دل میں نور آ جاتا ہے۔ ان سب سے اہم بات، اسم اعظم کا ورد کیسے کریں؟ شرط نمبر 1، یقین۔ بے یقینی سے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ فرماتا ہے، میں اپنے بندوں کے گمان کے ساتھ ہوں۔ شرط نمبر 2، حلال رزق۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص سفر میں ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، ہاتھ اٹھا کر یا رب کہہ رہا ہے، لیکن اس کا کھانا حرام، پینا حرام، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ شرط نمبر 3، عاجزی۔ اسم اعظم تکبر والوں کو نہیں ملتا۔ رات کے آخری پہر سجدے میں آنسو کے ساتھ مانگیے۔ طریقہ، وضو کریں، 2 رکعت نفل پڑھیں، پھر 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں، پھر یا اللہ یا حی یا قیوم 100 بار، پھر اپنا مسئلہ اللہ کو سنا دے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اسم اعظم کوئی تعویذ ہے یا کوئی خاص وظیفہ ہے جو پیر صاحب دیں گے۔ نہیں، اسم اعظم بازار میں نہیں بکتا، یہ دل کی دولت ہے۔ یہ اس وقت ملتا ہے جب آپ اللہ کے بن جاتے ہیں۔ تو دوستوں، خلاصہ یہ ہے کہ اسم اعظم تلاش کرنے والی چیز، کھانے والی چیز نہیں۔ اپنے دل کو اللہ کے لیے خاص کر لیں، اپنی دعا میں سچائی لے آئیں، پھر دیکھیں کہ کیسے اللہ آپ کی زندگی بدلتا ہے۔ آج سے عہد کریں کہ روزانہ فجر کے بعد 10 منٹ یا حی یا قیوم کا ورد کریں گے۔ 40 دن کر کے دیکھیے، پھر مجھے کمنٹ میں بتائیں کہ کیا فرق پڑا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو لگی ہے تو اسے اپنے تمام دوستوں کو بھیجیے جو اس وقت پریشان ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے بھیجنے سے ان کی دعا قبول ہو جائے، اور ہمارے چینل فقہ جعفریہ کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔